بنی اسرائیل وہ قوم ہے جس میں سب سے زیادہ انبیاء اکرام مبعوث ہوئے، تاہم مختلف حوالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس قوم کے افراد نے سب سے زیادہ احکامات خداوندی کی نافرمانی بھی کی، جس کے باعث قہر الہی بارہا ان کا مقدر بنا۔ بنی اسرائیل کی نافرمانی کا ایک واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے عہد میں پیش آیا، جب ایک قبیلہ قوم بنی اسرائیل سے علیحدہ ہو گیا اور دریا کے کنارے اپنا مکان بنا کر رہنے لگا۔ ان لوگوں نے اپنے معمولاتی زندگی کے اکثر کام احکام تورات کے خلاف شروع کر دیے۔ ان کے لیے تورات میں حکم تھا کہ وہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہ کیا کریں اور نہ ہی دنیا کی کوئی خرید و فروخت کریں، لیکن ان لوگوں نے احکامات الہی کی پرواہ نہ کی اور اپنی من مرضی کرنے لگے۔ جب اس قوم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کی تو پھر ان کی آزمائش کے واسطے اللہ تعالیٰ نے دریا کی مچھلیوں کو حکم دیا کہ ہفتے کے دن دریا سے باہر ساحل پر آ کر کھیل کود میں مشغول رہیں اور باقی دنوں میں دریا میں چلی جائیں۔ بس اللہ کے حکم سے مچھلیاں ہفتے کے دن دریا سے نکل کر کنارے پر آ کر پھرتی رہتی اور باقی دنوں میں دریا کے اندر چلی جاتی۔ آخر یہودیوں نے ان کو دیکھ کر لالچ سے ایک چال چلی اور دریا کے کنارے نہر کھود کر وہاں اپنے جال ڈال دیے۔ پھر وہ یہ عمل ہر ہفتے دہراتے اور اتوار کی صبح مچھلیوں کو اپنی ضرورت اور آرزو کے مطابق پکڑ کر کھا لیتے۔ وہ بدبخت لوگ اپنی طرف سے بڑی دانش مندی سے کام لے کر اللہ کریم کو چکمہ دینا چاہ رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی تدبیروں سے خوب آگاہ تھا کہ جیسے وہ کر رہے تھے وہ اپنے لیے عذاب الہی کو دعوت دے رہے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور ایسے ہی ان لوگوں میں 3 فرقے بن گئے۔ ایک تو وہ لوگ تھے جو شکار کرتے تھے، دوسرے لوگ وہ تھے جو باز آ گئے تھے اور دوسروں کو نافرمانی سے برابر منع کرتے رہتے تھے، اور تیسرے وہ تھے جو منع کرنے سے تھک گئے تھے اور منع کرنا چھوڑ دیا تھا۔ بالآخر اللہ کے عذاب کا دن بھی آن پہنچا۔ بنی اسرائیل کے نافرمان لوگ ایک دن صبح اٹھے تو ایک دوسرے کی آواز نہ سنی۔ ایسے میں انہوں نے دیوار پر چڑھ کر دیکھا تو ہر گھر میں بندر ہی بندر نظر آ رہے تھے، اور ان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ آدمی کو پہچان کر اپنے قرابت والوں کے پاؤں پر اپنا سر رکھتے اور پاؤں چاٹنے لگتے، اور ایسی ہی بری حالت کی وجہ سے 3 دن میں سب کے سب مر گئے۔ چنانچہ نافرمانی کے سبب اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنی اسرائیل کے چہروں کو مسخ کیا گیا، یعنی ان کی شکلیں بندروں جیسی ہو گئیں، اور ہم لوگ چونکہ خاتم النبیین کی امت میں سے ہیں، اس لیے زمانے میں گناہوں کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمارے چہرے مسخ نہیں کیے جا رہے، لیکن یاد رہے کہ قیامت کے دن اس نافرمانی کی سزا کسی دردناک عذاب سے کم نہ ہوگی۔